اللہ 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، میں قاری احمد علی ابھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی لذت اور حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، ہمارے درمیان میں بمبئی کے ایک بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے مبلغ عظیم ڈاکٹر حاجی رضوان صاحب موجود ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر بات کریں گے، پھر ہم دوبارہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرم شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے دین کی بات کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے گئے گزرے دور اور زمانے میں جب کہ ہر ایک انسان دنیا کی طرف، مال کی طرف، چیزوں کی طرف، اسباب کی طرف ایسا دوڑ رہا ہے جیسے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اور اپنی موت سے غافل، اپنی آخرت سے غافل، اپنی اصل زندگی سے غافل، صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح سارے کے سارے پروگرام دنیا کے ہیں، اور الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی قبر کو یاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے دور میں اللہ کے دین کو سننے اور اللہ کے دین کی بات کو سمجھنے اور اللہ کے دین کی بات کے ذکر کے لیے جمع ہونا، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور دولت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے، کہنے، سننے کو قبول فرمائے، اور جو کہا سنا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ سارے کی ساری جوڑ، سارے کی ساری محنت، سارے کے سارے مذاکرے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کی آخرت بن جائے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آج ہم سب دنیا کے اندر جو ہے ایسے غافل ہیں کہ ہماری زندگی آخرت کے اعتبار سے بہت غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے، جبکہ دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ جتنا مال ہو جائے، جتنا متاع ہو جائے، جتنی چیزیں ہو جائیں، اصل انسان کو سب چھوڑ کر آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے اس کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہم کو دنیا میں بھیجا، جس نے ہم کو پیدا کیا، اور جو مرنے کے بعد ہمارے زندگی کا حساب لے گا، اس نے ہم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دنیا میں آنے کا مقصد اور دنیا کی زندگی کا مقصد اور انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد، کہ فرمایا کہ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بن بندگی شرمندگی۔
اور اسی لیے فرمایا کہ غفلت میں جو ہم سب زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کیا تم اس فکر میں ہو، اس سوچ میں ہو کہ آخرت میں تمہارا حساب نہ ہوگا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم کو یہ گمان ہے، تم کو یہ خیال ہے، تم یہ سوچ رہے ہو، جس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو دنیا میں عبث بیکار پیدا کر دیا اور آخرت میں تمہاری زندگی کا تم سے سوال نہ ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا مقصد زندگی ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، جس کی محنت کو لے کے سارے انبیاء سے دنیا میں تشریف لائے اور سارے نبیوں کی سب سے پہلی دعوت تھی لا الہ الا اللہ۔ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، جس نے ہم کو دنیا میں بھیجا، جس نے ہم کو صحت عطا فرمائی، جس نے ہم کو مال عطا فرمایا، جس نے ہم کو دنیا کے اسباب عطا فرمائے، جس نے ہم کو کروڑا کروڑ نعمتیں عطا فرمائی۔ اپنے خالق اور مالک کی پہچان یہ سب سے پہلے زندگی کا مقصد ہے کہ آسمان کو کس نے اونچا اٹھایا ہے، یہ زمین کو کس نے بچھایا ہے، یہ زمین پر پہاڑوں کو کس نے لگایا ہے، یہ زمین سے اناج کون اگا رہا ہے، یہ ہوا کا چلانے والا کون ہے، یہ بارش کا برسانے والا کون ہے، یہ باغ اور باغات کے اندر پھلوں کو زمین سے لانے والا کون ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے رب کو پہچاننا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ اس اللہ کو پہچاننا جو سارے دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو عزت بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور ذلت بھی اس کی طرف سے آتی ہے، اور موت کا مالک بھی وہ ہے اور زندگی کا مالک بھی وہ ہے۔ امات و احیا، اغنا و اقنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اضحکا و ابکا، ہنسانے والا بھی اللہ ہے، رلانے والا بھی اللہ ہے، روزی کا دینے والا بھی اللہ ہے، تنگی کے حالات کا لانے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا اللہ کے خزانے سے اترتی ہے۔ اس لیے پہلی پہچان اپنے رب کی ہے۔ اسباب کو اختیار کرنے شریعت نے منع نہیں کیا، سبب کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن سبب پر یقین کرنے کو منع کیا۔ بیمار ہے گولی کھاؤ، علاج کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن یقین یہ رکھو یہ دوا میں شفا نہیں ہے، یہ شفا میرے اللہ کے خزانے سے اترے گی۔ اور سبب کا اختیار کرنا، دکان کا، کاروبار کا، اسباب کا منع نہیں ہے، سبب میں رہ کر اپنے اللہ پر یقین رکھنا کہ میں اپنے دکان سے، اپنے کاروبار سے نہیں، بلکہ مجھے پالنے والے میرے رب کی ذات ہے، جس نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے انسان کا، سارے جانوروں کا، سارے چوپایوں کا، سارے پرندوں کا، سارے چرندوں کا اللہ خود پالنے والا ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ اس لیے علماء فرماتے رب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا رب اسے کہتے ہیں جو پیدائش سے لے کر موت تک کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے پہلی زندگی کا مقصد، پہلا سبق ہے اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، اپنے یقین کو صحیح کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا یقین دل میں بٹھانا ہے اور مخلوق کا یقین دل سے نکالنا ہے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے، اور جب یقین بنے گا، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بنے گا، تو اللہ نے دوسرا کامیابی کا راستہ بتایا کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ، اللہ کی مدد کو اتارنے کا راستہ، اللہ کی محبت لینے کا راستہ، اللہ سے دوستی لگانے کا راستہ اللہ نے فرمایا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملائے گا، یہ دنیا کے سماج، یہ دنیا کا فیشن، یہ دنیا کے لوگ، یہ دنیا کے رسم و رواج اور یہ دنیا کے ٹرینڈ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کا مقصد سر سے لے کر پیر تک، اور پیدائش سے لے کر موت تک، اور صبح سے لے کر اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا آئیڈیل بنائے گا، اپنا نمونہ بنائے گا اور ان کے طریقے پہ زندگی گزارے گا، تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرما رہے مفہوم خلاصہ، نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، اللہ کی محبت ان پر آئے، اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی مددیں اتریں، اللہ نے ایک آسان راستہ بتایا، فاتبعونی، ان سے کہو کہ نبی کی چال چلے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی اتباع کرے، فاتبعونی، کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ محبت کرے گا، اللہ محبتوں کو مخلوق میں ڈالے گا، اور انسان نہیں، چوپائے اور جانور تک اس سے محبت کریں گے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کی سنت پر اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ سارے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا۔ ہاں، اور پھر اللہ کیا کریں گے؟ یغفر لکم ذنوب، اللہ پاک گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہیں۔ آج اللہ معاف کریں، زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، سنتیں نہیں ہیں، آقا مدنی کو بھول گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کے جو لوگ جن کے زبان پہ لانا نامناسب نہیں ہے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا، تو لوگوں کی محبت تو دور ہے، آج میاں بیوی کے دلوں میں آپس کی محبت ختم ہو گئی، آج باپ بیٹے کی محبت ختم ہو گئی، آج ماں بیٹی کی محبت ختم ہو گئی، آج رشتہ داروں کے دلوں میں پھٹن ہے، جو سب کے دلوں میں محبت پیدا کرنے آیا تھا لیکن نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آج اس کے گھر میں دو بھائی کے دلوں میں آپس میں محبت نہیں ہے۔ گھر میں محبت لانے کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع، ایک سنت کو جو ایسے زمانے میں زندہ کرے گا جہاں سنتیں مٹ رہی ہیں، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، قیامت کے دن ان کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کے آمنے سامنے ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سوال کریں کہ تجھے میری سنتوں سے اتنی نفرت تھی کہ تو نے دشمن کے طریقے کو گلے سے لگا لیا اور میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم بتائیے ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اپنی زندگی کو سنتوں سے سنواریں، اللہ دنیا بھی سنوارے گا، اللہ آخرت بھی سنوارے گا۔ یہ کلمے کا مقصد ہے، اللہ کا یقین دل میں بٹھانا، مخلوق کا یقین دل سے نکالنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی کا یقین دل میں بٹھانا، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اور غیروں کے طریقے برباد کرنے والے ہیں یہ یقین دل میں بیٹھے، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ جب ایمان بنے گا اعمال کا کرنا آسان ہوگا، اور سب سے پہلا عمل اللہ نے اس امت پر سب سے پہلے نماز فرض کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے، اگر نماز کا اہتمام ہو رہا ہے تو یہ بندہ اور بندی اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، اور اگر نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی مدد سے دور ہے، اور اللہ معاف کریں، یہ گناہوں کی وہ نحوست ہے کہ جو اپنے گھر میں نہیں بلکہ پورے محلے میں نحوست کی آگ لگا دیتی ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے، اپنی زندگی کو نماز سے آراستہ کرنا، نماز اللہ سے رہنے کا راستہ ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کہ نماز بندے کی اللہ سے بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جہاں بندہ کہتا ہے، بندی نماز میں کہتی ہے، اللہ آواز لگاتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندے اور میری بندی نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم پہ جواب آتا ہے، مالک یوم الدین پہ جواب آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جواب آتا ہے، اور اللہ پاک سے آگے بندہ مانگتا ہے، اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا، انبیاء صدیقین شہداء کے راستے پہ چلا، گمراہوں سے بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ نماز بندے کی اور اللہ کی بات چیت ہے۔ اس لیے مسائل کے حل کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز دی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس لیے فرائض کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، اللہ توفیق دے، تہجد کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، اللہ توفیق دے، نمازوں کے حاجت کی نماز کا اہتمام ہو کہ ہم اللہ سے نمازوں کے ذریعے سے مانگنے والے بنیں، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے لینا ہے، اور اللہ نماز کے بعد کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں یہ ماحول بنے کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، نہ میرا بیٹا نہ میری بیٹی، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی بیمار ہوتی ہے، ابا امی بیمار ہوتے ہیں، شوہر یا بیوی بیمار ہوتی ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو پکڑا جاتا ہے، اس کا اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے، بمبئی تک لوگ سفر کرتے ہیں، دلی تک لوگ سفر کرتے ہیں، ان کو شفا مل جائے، یہ اچھے ہو جائیں، ان کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ لیکن اگر ایک میرا بیٹا اور بیٹی اور میرے گھر کی بہو اور میرے شوہر اور کوئی گھر کا کوئی فرد نماز چھوڑ رہا
رہا ہے، ایک نماز کے چھوڑنے پر کل وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جہاں اس کو کوئی ڈاکٹر کوئی دوا نہیں بچائے گی۔ اللہ معاف کرے، بتائیں کتنے لوگ جو اس کی فکر کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری بیٹی سو رہی ہے، ہمارا بیٹا سو رہا ہے، ہم اس پر اور بستر اور چادر ڈال رہے ہیں، نہیں، ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیل رہے ہیں۔ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت پیار سے اٹھایا جائے اور فجر کی نماز میں نماز پڑھائی جائے، ظہر عصر مغرب عشاء کی فکر دلائی جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران گھر کی طرح سے ہے۔ اللہ کا کلام ہے، قیامت میں اس کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے بارے میں یہ پوچھیں گے کہ قرآن کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ قبر میں یہ سب جو ہے یہ شکلیں پیش آئے گی، جس نے قرآن کے حق کو ادا کیا کل قرآن اس کی سفارش کرے گا، اور جس نے حق کو ادا نہیں کیا تو قرآن اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے آدمی خسارے میں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہم کو سب باتوں پر عمل کی توفیق دیں، اور ابھی حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالی عمل کی نیت سے سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور یہاں جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں اور جوان بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور خاص کر کے میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، چونکہ یہ مستورات کا پروگرام ہے، لیڈیز پروگرام ہے، اور نانپورہ میں شاید میں پہلی مرتبہ مستورات اور لیڈیز پروگرام کے سلسلے میں آنا ہوا ہے، تو ہم خصوصاً وہ باتیں کریں جو ہماری ماں بہنوں کو فائدہ پہنچائے، اور عموماً اللہ پوری امت کو فائدہ پہنچائے، اور سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں، وقت کم ہے، اس کم وقت میں سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنے حالات میں، کبھی کورونا کے حالات آئے، کبھی چکن گنیا کے حالات آئے، کبھی ڈینگیو کے حالات آئے، کبھی آسمانی وبائیں آئی، کبھی زمینی وبائیں آئی، کبھی سیلاب آیا، کبھی طوفان آیا، کبھی بھوکم اور زلزلہ آیا، لیکن اللہ نے نہ روٹی سے ہم کو محروم کیا، بولو الحمدللہ، نہ کپڑے سے محروم کیا، بولو الحمدللہ، نہ مکان سے اللہ نے ہم کو محروم کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ویسے ہم دیکھیں نا، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی، قسم اللہ کی، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی، مگر ہر نعمت پر اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی، لیکن اس کو میں نے تیرا غلام بنا دیا۔ جیسے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، بتاؤ ہم میں سے کوئی سورج پیدا کر سکتا؟ ہم میں سے کوئی چاند پیدا کر سکتا؟ ہم میں کوئی آسمان اور زمین پیدا کر سکتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں۔ اللہ فرماتے یہ سورج بھی تیرے واسطے، چاند بھی تیرے واسطے، آسمانوں بھی تیرے واسطے، زمین بھی تیرے واسطے۔ اللہ نے سب کو ہمارا غلام بنایا، اللہ نے سب کو ہمارا مسخر بنایا۔ چاند بھی ہمارے واسطے ڈیوٹی کرتا، سورج بھی ہمارے واسطے ڈیوٹی کرتا، رات اور دن بھی اپنے اپنے وقت پر آتے، اور اسی کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کر کے اے انسان میں نے اس کو تیرا غلام بنا دیا۔ اللہ نے کلام پاک میں پارہ نمبر 13
ساتھ میں بولو گے آپ لوگ بھی، جن کو یاد ہوگا پڑھو گے. پارہ نمبر 13. اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمینوں کو پیدا فرمایا، آسمانوں سے میں نے پانی برسایا، لیکن ہم نے سب کو تمہارا غلام بنا دیا. یہ نہروں کو، یہ سمندروں کو، یہ دریاؤں کو، یہ پہاڑوں کو ہم نے تمہارا بولو غلام بنا دیا. بلکہ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ فرماتے سورج کو بھی ہم نے تمہارا غلام بنایا، چاند کو بھی تمہارا غلام بنایا، رات اور دن کو بھی تمہارا غلام بنایا. خیر میری ماں بہنیں، مجھے بتانا یہ کہ اللہ نے بہت 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 نعمتیں دی. اللہ کی قسم ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ایک نعمت اللہ نے ایسا دی کہ جس کو دینے کے بعد اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. یعنی اللہ خود احسان جتاتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیوں، میں نے سب نعمتیں دی لیکن سب کو تمہارا غلام بنایا. ایک نعمت ایسی دی کہ میں نے تم پر احسان کیا. تو میری ماں، میری بہنیں، میری پیاری بیٹیاں، وہ کون سی نعمت ہوگی جس کو اللہ دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بندو بندیوں میں نے تم پر احسان کیا؟ تو سن لو، وہ نعمت ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ دینے کے بعد اللہ فرماتے او میں نے آخری نبی کو پیدا فرمایا، میں نے آخری پیغمبر تم کو دیا، میں نے آخری پروفٹ تم کو دیا، اور یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم کو دیا. اور اللہ فرماتے میری قسم میں نے محمد کو نبی بنا کر بھیجا، اگر نہ بھیجا ہوتا اللہ کہتے میری قسم کسی کو منزل نصیب نہیں ہوتی، کسی کو راستہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ نے چوتھے پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، ماں بہنیں دل دل میں پڑھے گی. چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین. اللہ فرماتے میرا بہت بڑا احسان کہ میں نے تمہارے درمیان میں میرے آخری نبی، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ فرماتے اگر محمد نہ ہوتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مبین. اللہ فرماتے اگر محمد نہ ہوتے تو کسی کو جنت بھی نصیب نہ ہوتی، کسی کو منزل بھی نصیب نہ ہوتی. تو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہماری ماں بہنیں دل میں بولے، یہ سب تو بلند آواز سے بولیں گے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا جس نے نبی کو مانا اس نے اللہ کو مانا، اور جس نے اللہ کو مانا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی. تو میری ماں بہنیں اس وقت سب سے بڑا مدعا یہ ہے کہ ہم زندگی گزارے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو ساتھ میں بولو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر
پورا مجمع یہ جو ساتھ میں بیٹھے میرے جوان بولیں گے ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. ہاں میرے پیارو اگر ہم غور کریں تو ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی جو انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے اور 3 مرتبہ اشارہ کرے. ہمارے نبی رات کے سناٹے میں اشارہ کرے. ہمارے نبی اشارہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے. ڈوبا ہوا سورج بھی بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مکہ مکرمہ میں جب پانی نہیں آ رہا, بولو مکہ مکرمہ میں پانی نہیں آ رہا اور سارے مکہ والے پریشان ہیں کہ پانی کب آئے گا کیسے آئے گا, اور چلچلاتی گرمی ہے اور جانور مر گئے اور بچے بلبلا رہے اور گھر کی عورتیں تڑپ رہی ہے. ایسے ماحول میں کہ ہر طرف ایک عجب ماحول تھا, پانی کب آئے گا پانی کب آئے گا پانی کب آئے گا. اس وقت ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, آپ لوگ کس کی فکر کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا آپ کو نہیں معلوم, ہم پانی کی فکر کر رہے ہیں اور بچے مر گئے اور جانور مر گئے اور عورتیں تلملا رہی ہے اور سارے لوگ تڑپ رہے اور آپ پوچھتے ہو کہ کس کی فکر کر رہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم آسمان سے پانی کے آنے کی فکر کرتے ہو, آؤ مجھے آنے دو. یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. سب میرا ساتھ دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ رہے تھے نا تو مکہ والوں نے پوچھا آپ کیا بولو گے اللہ کو, آپ کیا کہو گے, آپ اللہ سے کیا مانگو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مانگوں گا نہیں, تم مجھے دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا. ساتھ میں بولو آسمان کی طرف, زبان سے کچھ بولے, آسمان کی طرف دیکھا. پہلی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. پہلی مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا. اور تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے دیکھا پورے مکہ میں پانی آیا. مکہ کے جنگلوں میں, مکہ کے شہروں میں, مکہ کے گاؤں میں, مکہ کے دیہاتوں میں ہر طرف پانی آنے لگا. لیکن آسمان سے آواز آئی, آسمان سے آواز آئی, اللہ کی آواز آئی میرے محبوب, اللہ کی آواز آئی میرے محمد, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی. 3 مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف کیا, ارے 1 مرتبہ انگلی بھی بتا دیتے میرے محبوب تو میں آسمانوں سے پانی برسا دیتا. جس کو علامہ رومی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وابید یستسقى الغمام بوجہہ صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو خیر میں کہہ رہا تھا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. یہ گھڑی صحیح ہے؟ اچھا ہوا نا, اس کو میں دیکھتا تو معلوم نہیں بولتا ہی رہتا. ارے خان صاحب تم بھی نہیں بولتے میرے کو کہ سامنے والی گھڑی بند ہے. میں کب سے دیکھوں کہ میں اتنا بول رہا, 4:10 کے 4:10 ہی. کس کا گھر ہے, تمہارا گھر ہے؟ تمہاری بیوی کنٹرول رکھتی ہوگی تم پر, اسی لیے گھڑی بند ہے. عجیب و غریب معاملہ. اور پھر خان صاحب کو دیکھ کے میں چونکا. یہ خان صاحب ہے نا, ان لوگوں کے دماغ, اور تو کوئی نہیں نا خان, تم تو نہیں ہو نا خان, جس کے گھر میں بیٹھا ہوں معلوم ہوا وہی پٹھان ہے. ہاں سید ہے, چلو ماشاءاللہ بھائی آپ کی تو عزت کرنا بہت ضروری ہے. باقی یہ خان صاحب ہے نا, کسی نے خان صاحب کو پوچھا کہ خان صاحب کوئی تم کو گالی دے تم کیا کرو بھائی. کسی نے خان صاحب کو پوچھا تم گالی دو تو کیا کرو, اس کو معاف کر دو. خان صاحب نے کہا معاف کرنا تو اللہ کا کام ہے, ہم تو اس کے پاس پہنچا دے. نہیں سمجھ میں آیا, بعد میں ہنس لینا بھائی, تھوڑی ضروری ہے کہ ابھی ہنس لینا. خان صاحب سمجھ گئے.
بھائی آئندہ سے گھڑی کو ٹائم پہ رکھنا، ورنہ میرے جیسا کرسی پہ بیٹھے تو پتہ نہ چلے کہ وہ کرسی چپکی کہ میں کرسی سے چپکا. وہ 4:10 کے 4:10 ہی ہے کب سے اس میں 4:35 ہو گئے نا. چلو مدعے پر ہم آ جائیں. چلو یہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں نے ذرا بلند آواز سے، میرے مرد حضرات بلند آواز سے بولیں گے، باقی عورتیں دل میں، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اللہ کی قسم ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے اور جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اور بہت عجیب باتیں ہوتی تھی. ہاں ہماری موبائل پر اتنی اچھی باتیں نہیں ہوئی. ہمارے موبائل میں ایرر آتا ہے، کبھی کبھی نیٹ ورک فیل ہوتا ہے، کبھی کبھی پرابلم ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ فرماتے میرے پیغمبر میں تم سے ایسی باتیں کرتا ہوں اور تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہو جیسے دو بات کرنے والے چپ کے کان میں بات کرتے ہو. اللہ فرماتے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ تم قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے جیسا کوئی چپ کے کان میں باتیں کرتا ہوں. اللہ فرماتے میں موسیٰ تمہارے کان میں ویسے باتیں کرتا. لیکن ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا، پہاڑ پر گئے. کیا نام بیٹا تمہارا؟ آصف بھائی. تمہارے گھر میں نا ہم لوگ آصف بھائی. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، فجر کے بعد بات چیت شروع ہوئی. کتنے؟ فجر کے بعد. تو دوپہر ہو گئی، پھر دوپہر سے شام ہو گئی، پھر شام سے رات ہو گئی. جب رات ہو گئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نے تو بہت بات کی تم سے، اللہ میں نے بہت بات کی، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات، میں نے تم سے اتنی لمبی بات کی. تو اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر تم کلیم اللہ ہو. بولو سبحان اللہ. تم کلیم اللہ، یعنی کلیم اللہ وہ جو اللہ سے باتیں کرے. کلیم اللہ یعنی جو اللہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو نے مجھے کلیم اللہ کہا. اللہ نے کہا ہاں کیونکہ تم کتنی باتیں کر رہے ہو، اور صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات کا سناٹا ہو گیا، اجالے میں بات شروع ہوئی اور رات کے اندھیرے میں بات ہو رہی ہے، تو تم کلیم اللہ نہیں تو کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مارے خوشی کے کہا اللہ میں کلیم اللہ، اب مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں آئے گا، اب مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، میرے آخری نبی آئیں گے، ان کی شان تو سارے نبیوں سے بھی اونچی ہوگی، سارے نبی مقتدی ہوں گے، میرے آخری نبی سب کے امام ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا لیکن اللہ میں تو کلیم اللہ. اللہ نے فرمایا ہاں تم کلیم اللہ. اللہ نے کہہ دیا، اللہ کہتے میں نے کہہ دیا تم کلیم اللہ. تو کہا پھر اللہ مجھ سے بڑے کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے آنے والے جو آخری نبی ہوں گے وہ حبیب اللہ ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ حبیب اللہ ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پہاڑ پہ کافی دیر سے کھڑے. کہا اللہ مل فرق بین الحبیب والکلیم. اللہ فرق کیا؟ واٹ از ڈفرنس بٹوین کلیم اینڈ حبیب؟ اللہ میں کلیم اللہ، آنے والے آواز سے بولو میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ. تو کلیم اللہ میں بھی اللہ کا نام ہے، حبیب اللہ میں بھی اللہ کا نام ہے، تو پھر ہم میں فرق کیا ہوگا؟ سب سبحان اللہ بولو سبحان. اللہ نے فرمایا تم کلیم اللہ، ساتھ میں بولیں گے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ. فرق کیا ہوگا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الکلیم من يحب اللہ والحبیب من يحبه اللہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے موسیٰ تم بولو کلیم اللہ، میرے موسیٰ تم کلیم اللہ، آنے والے بولو حبیب اللہ. اللہ فرماتے فرق یہ ہوگا موسیٰ تم کلیم اللہ ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کلیم اللہ ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو. آنے والے حبیب اللہ مصطفیٰ کی شان یہ ہوگی خود اللہ ان سے محبت کرے گا. تو ہمارے نبی کی شان تو بہت اونچی ہے. اب میرے کو ایک سوال اور جواب کر کے بات ختم کرنا ہے. سوال یہی ہے میرے کو کہ یہ محرم مہینہ اور یہ محرم مہینہ 10 محرم ہو گئی ماشاءاللہ، اور یہ محرم مہینے میں میری ماں بہنیں شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا علم بہت کمزور،
اور میں تو بہت بیمار آدمی بھائی، یہ جنید بھائی کے جیسا میں جوان نہیں ہوں، میں بیمار آدمی ہوں یہاں پہ. تو میں نے لیکن پھر بھی میں نے محرم آنے سے پہلے بہت پڑھا ڈاکٹر صاحب. تو محرم میں میری ڈائری میں 34 واقعات لکھے ہوئے. محرم میں کتنے واقعے پیش آئے؟ 34. ابھی کتنے بتاؤں؟ سب. تو وہی ہو گیا، گھڑی جیسا میرا حال ہو گیا. 34 واقعات. میں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں، خالی ایک ایک لائن میں بتا رہا ہوں، پھر ہم ایک مقصد پر آئیں گے. ہماری ماں بہنوں کو یہاں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے اس پر ہم آئیں گے. لیکن پہلے محرم میں کیا ہوا. آپ لوگ صرف محرم بولو گے، ہماری ماں بہنیں دل میں بولے گی، آپ لوگ بلند آواز سے بولو گے. آپ کی آواز پردہ. اب سب الٹا چلتا ہے. اب باہر دیکھو تو عورتیں چلاتی ہوگی جس کی آواز پردہ ہے، اب مرد کو دیکھو تو ایسا مرا بیٹھا ہوگا. ابھی آج کل سب سٹائل میں بھی دیکھو نا، سب مردوں کا کپڑا عورتوں کا ہو گیا، عورتوں کا کپڑا مردوں کا ہو گیا. مرد شرمانے لگا، عورتیں بے شرم ہونے لگی. یہ حالات بدلتے جا رہے، یہ قیامت کی نشانی نہیں تو کیا نہیں. خیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ بولو گے محرم. کیا بولو گے؟ محرم. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا. کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابا کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب سب کی توبہ قبول ہوئی اور سب کو بادشاہت ملی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، آسمانوں پر سب سے پہلے بارش آئی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. آسمانوں پر سب سے پہلے ستارے جگمگانے لگے. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی بشارتیں ملی، مقام محمود تک کی بشارت ملی. بولو کون سا مہینہ؟ محرم. اور ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. کون سا مہینہ؟ بس میرے کو ایک سوال اور جواب. اتنا تو ٹائم ہے نا منا بھائی؟ ایک سوال اور جواب. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں 10ویں محرم عاشورہ جمعہ کا دن تھا، شہید ہوئے. حضرت حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ بس یہی سوال ہے میرے کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کیوں گئے؟ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوفہ جانے کا، کربلا جانے کا، اور پوری فیملی کو لے کر جانے کا، پورے کنبے اور قبیلے کو لے کر جانے کا، 150 آدمیوں اور مردوں عورتوں بچوں کو لے کر جانے کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کیوں گئے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں یہ سوال کا جواب سنیں، کیوں گئے؟ کیونکہ جب جا رہے تھے راستے میں روکنے والوں نے روکا. بولو روکنے والوں نے روکا. بڑے بڑے صحابہ نے روکا، بڑے بڑے تابعین نے روکا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہت خاص دوست تھے، جو بہت بڑے شاعر تھے، جن کا نام تھا فرزدق. بولو کیا نام تھا؟ نام تھوڑا تلفظ کرنا مشکل ہوتا ہے. فرزدق، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی جگری دوست تھے. انہوں نے تو ہاتھ پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، کہا نبی کے نواسے نہیں، نبی کے نواسے نہیں، وہ مار ڈالیں گے، وہ قتل کریں گے، وہ شہید کریں گے، وہ بدن کے ساتھ مذاق کریں گے، آپ بالکل نہیں جائے. لیکن حضرت حسین پھر بھی میدان کربلا گئے. اور کیا جواب دیا؟ سب کو یہی جواب دیا، نبی کا نواسا ہوں، حضرت حسین ہوں، نبی کا نواسا ہوں، حق کے واسطے قدم اٹھائے. اور فرمایا حضرت حسین نے میں کربلا جاؤں گا، میں کوفہ جاؤں گا، جان جائے گی تو گوارا ہوگا، لیکن میرے نانا جان کی شریعت کو توڑا جائے گا، یہ مجھے گوارا. آخر میں جان دے دی، مگر نانا جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑا جائے، یہ مجھے گوارا. تو حضرت حسین جو مقصد سے گئے تھے وہ مقصد ہم تو بھول ہی گئے. ہمارے تو گھر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے. بھائی ہمارے گھر میں گناہ نہیں ہوتے؟
اچھا پھر اتنا اطمینان سے بولیں گے؟ کسی کو بھی پوچھو، خان صاحب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹی ہے، کسی کو بھی پوچھو حضرت حسین سے محبت، تو ابھی گردن ہلے گی، ہاں ہاں محبت۔ اور ایک بات ہے، محبت کرنا بھی نہیں بولو نا حضرت حسین سے محبت، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں میرے حسین سے محبت کرو، جو حسین سے محبت کرے گا وہ نانا جان محمد الرسول اللہ سے محبت کرے گا، جو نبی سے محبت کرے گا خود اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو حضرت حسین سے سب لوگ، ہم جتنے یہاں بیٹھے نا، میں آپ اور جتنی میری ماں بہن، ابھی کسی کو بھی پوچھو حضرت حسین سے محبت، کیا جواب ملے گا؟ ہاں، تو اگر حضرت حسین سے محبت ہے تو حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے تھے؟ کیونکہ نبی کا قانون توڑا جاتا تھا، وہ گوارا۔ اچھا میں اتنی بات بھی بتاؤں، حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے اور جب یہ وقت آیا کہ اب حضرت حسین خود میدان میں اترنے والے، کون اترنے والے؟ نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں اترنے والے، تو سب سے پہلے آپ نے چادر منگوائی، بھائی حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے، سب سے پہلے چادر منگوائی۔ جب وہ چادر ہاتھ میں آئی تو حضرت حسین اتنا روئے اور کہا لوگوں تم کو نہیں معلوم کہ یہ چادر کو ہاتھ میں لے کے میں کیوں روتا ہوں؟ یہ چادر میری نہیں ہے، یہ میری ماں حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ پھر حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے، کہا وہ تلوار لے کر آؤ، تو کسی نے کہا وہ تلوار نہیں، وہ اس کی انی بھی ٹوٹی ہے، اس کا دستہ بھی ٹوٹا ہے۔ حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا وہی تلوار لے کر آؤ، مجھے انی اور دستے سے مطلب نہیں ہے، وہ تلوار میرے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر آپ گھوڑے سے اتر گئے، تو سب نے کہا آپ اترے کیوں؟ تو کہا وہ ایک چیز لانا ہے، تو کہا ہم لے کر آئیں گے نا۔ کہا وہ آپ لوگوں کے لانے کی چیز نہیں ہے، آپ خیمے میں گئے، ایک بڑا کالا مبارک امامہ لے کر آئے اور اس کو چوما، گالوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میرے نانا محمد الرسول اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے۔ آپ نے چادر پہنی، بولو کن کی؟ حضرت فاطمہ کی، اور آپ نے تلوار ہاتھ میں لی شیر خدا حضرت علی کی، اور آپ کے سر پر امامہ مبارک نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ اسی حال میں گھوڑے میں بیٹھ کے چلے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سامنے 1,20,000 اور اکیلے حضرت حسین 3.5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ خیر مجھے جو پوائنٹ پر آنا ہے وہاں پر آنے دینا مجھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے کرتے سر سے لے کر پیٹ تک 73 اور ایک کول میں 83 کھنجر اور تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے۔ سر سے لے کر پیٹ تک 73 یا 83 کھنجر اور تلوار کے زخم لگے تھے، اور آپ نے تلوار کو زمین پر رکھا۔ سامنے دشمنوں میں سے آواز آئی، ارے وہ حسین نے تلوار رکھ دی، مطلب ہے کہ وہ ہار گئے۔ حضرت حسین کے کان میں آواز آئی، فرمایا میں نبی کا نواسا ہارا نہیں ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے قد حان وقت صلاۃ العصر، عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ کون سی نماز کا وقت آیا ہے؟ عصر کا وقت ہو گیا۔ کہا میں نے اس لیے تلوار رکھی ہے، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لو، اس کے بعد میں ہم پھر مقابلہ کریں گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں بہنیں اب سمجھو کہ میرا بیان میں آنے کا مقصد یہی جملہ ہے۔ کیا جملہ ہے؟ کہ حضرت حسین نے فرمایا ارے نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی پڑھو گے۔ ارے کلمہ تو آپ نے بھی پڑھا ہے، کیونکہ سامنے جو تھا وہ ابن زیاد تھا، تو کہا وہ بھی کلمہ پڑھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی کا نواسا، میں بھی کلمہ پڑھا ہوں، عصر کی نماز میں بھی پڑھوں، تم بھی پڑھو۔ تو دشمنوں میں سے آواز آئی تم پڑھ لو، ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آواز تو ہمارے صورت کے گھروں میں بھی آتی ہے، گھر کا شوہر نماز پڑھنے جا رہا ہے اور کم بخت بیٹا بیٹی نماز میں نہیں آ رہے، دیکھ رہے کہ میرا باپ نماز پڑھنے گیا، دیکھ رہے کہ میرا دادا نماز پڑھنے گیا، اور ہمارا سورت الحمدللہ قسم پروردگار کی یہ سورت شہر اتنا پیارا شہر ہے، شاید ہی کوئی مسلمان کا گھر ہوگا جس گھر میں اذان کی آواز نہیں آتی ہوگی۔
اذان کی آواز ہمارے گھروں میں، اقامت کی آواز ہمارے گھروں میں، تعلیم ہمارے گھروں میں، دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے گھروں میں، اور ہمارے گھر کا بڑا نماز کو جا رہا، ہمارا دادا نماز کو جا رہا، اور گھر کی عورت بیٹھی ہے کچن کا کام، بیزی، پنچات ادھر ادھر۔ تو میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ حضرت حسین نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ زخم کے حالت میں پڑھی، خون میں لت پت ہو کے پڑھی، اور سامنے دشمنوں نے نہیں پڑھی۔ تو ہم حضرت حسین کی جماعت میں ہیں کہ سامنے والوں کی جماعت میں؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت حسین نے جب کہا کہ بھائی میں تو نماز پڑھوں گا، آپ پڑھو نہ پڑھو، لیکن مجھے تو نماز پڑھنا ہے، مجھے پانی تو دے دو۔ ارے پانی دے دو، پیوں گا نہیں، نبی کا نواسہ جھوٹ نہیں بولے، وعدہ خلافی نہیں کرے، میں پانی پیوں گا نہیں، لیکن میرے کپڑے خون میں لت پت ہے، میرا بدن خون والا ہے، میں وضو تو کر لوں۔ سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا، سامنے سے آواز آئی پانی بھی نہیں ملے گا، تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا ارے پانی مت دو، میرا اللہ کہتا پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لینا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتے پانی نہ ملے تو تیمم کرنا۔ حضرت حسین نے میدان کربلا کی مٹی پر تیمم کیا۔ پورا مجمع بولے گا اور عصر کی نماز پڑھی، بولو عصر کی نماز پڑھی۔ وہ الگ بات ہے کہ عصر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، ایک دشمن آیا، میری ماں بہنیں کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے، جس پر گزری ہوگی نا وہی جانے۔ حضرت حسین سجدے میں تھے، ایک دشمن آیا، 2 تلوار لے کر آیا، آپ کو اتنا زور سے کندھے پر مارا کہ دونوں کندھے باہر نکل آ گئے، دونوں ہاتھ باہر آ گئے، اور حضرت حسین ایسا چت لیٹ گئے، یعنی سیدھے لیٹ گئے۔ دوسرا دشمن آیا، معلوم نہیں آپ کے سینے پر کتنے لوہے سے وار کیا، اور تیسرا شمر نام کا دشمن آیا جس نے آپ کے پورے چہرے انور کو اور آپ کے گلے مبارک کو کاٹا اور تلوار کی نوک پہ اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن پھر وہی سوال، حضرت حسین نے جان، یعنی ساتھ میں بولو نا، حضرت حسین نے جان دے دی، مگر نماز۔ اور یہاں جتنی ماں بہنیں بیٹھی آج فجر آ گئے، قاری احمد علی بھی آنے والا، اور بہت زور کا بیان ہوگا، چلو مائیں چلو، بہنیں چلو، بیٹیاں چلو۔ فجر کی نماز کون ہمارا باپ پڑھے گا؟ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں پوچھیں گے، قیامت میں نبی کے نواسے ہم سے پوچھیں گے کہ میرے بدن میں اگر غذا دوڑتی تھی نا، غذا کھانا دوڑتا تھا تو حضرت فاطمہ کے مبارک دودھ کا تھا، میرے بدن میں جو لہو دوڑتا تھا نا وہ شیر خدا حضرت علی کا تھا، میرے نبی نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار کہا تھا، میرے نبی نے مجھے جنت کا پھول کہا تھا، میرے نبی نے مجھے جنت کی خوشبو فرمایا تھا، اور میرے نبی کے پرورش کا ہاتھ میرے سر پر تھا، پھر بھی میں نے نماز کو قضا۔ اور ہماری روز فجر جاتی ہے، پورا گھر سوتا ہے، پورا گھر سوتا ہے، اور ہماری فجر جاوے نا منا بھائی، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں خان صاحب، ہماری فجر جاوے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہماری جوان بیٹی اور جوان بیٹے رات کو 2 بجے تک تو موبائل پہ بیزی ہوتے، سارا موبائل کا کھیل تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، جوا کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، کسی پہ تہمت لگائی جاتی ہے تو ہمارے موبائل میں، میاں بیوی میں توڑ ڈالا جاتا ہے تو موبائل میں، اور پب جی کھیلا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، گیم کھیلی جاتی ہے ہمارے آئی پیڈ میں، بڑی سیریل دیکھی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، اور ہمارا خان صاحب معلوم موبائل کیسا چلتا ہے، رات کو 2 بجے 2:30 بجے، یعنی شرم آنا چاہیے ہمارے گھر کی جوان بیٹی یا ہمارے گھر کا جوان بیٹا رات کو 2 بجے ننگی عورت کو ناچتا ہوا موبائل پر دیکھتا ہے، جس وقت اللہ کے ولی تہجد کی تیاری کرتے ہمارے گھر میں بیٹا ننگی عورت کو آدھا کپڑا پہن کے ناچتا ہوا دیکھتا ہے، اور پھر کیا کریں گے معلوم، رات کو 2-3 بجیں گے نا، ہمارے گھر کی بیٹی ہمارے گھر کا بیٹا اب تھکے یوں ہاتھ لگا ہاتھ کریں گے اور موبائل کو چارج میں، اب جو رات کو 3 بجے سوئے گا یا سوئے گی تو فجر کی نماز، اچھا بڑی عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، اور پھر کہتے کیا کرے ٹائم پاس نہیں ہوتا،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں قرآن ہے، کیا قرآن کا اتنا استعمال ہوتا ہے جتنا موبائل کا استعمال ہوتا ہے؟ ارے بولو نا، قرآن کا اتنا استعمال ہوتا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کچھ نہ ہوئے محبت سے میرے قرآن کو دیکھ لو تو قرآن دیکھتا جائے گا، اللہ گناہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ کہا قرآن دیکھے گا گناہ معاف ہوگا، کعبہ دیکھے گا گناہ معاف ہوگا، ماں کو دیکھے گا گناہ معاف ہوگا۔ کون کعبہ دیکھتا ہے؟ کون قرآن دیکھتا ہے؟ کون اپنی ماں کو دیکھتا ہے؟ ماں کے ساتھ جو ویوہار ہوتا ہے، ماں کچرے کا ڈبہ ہے، کچرے کا ڈبہ، صحیح کہہ رہا ہوں، ماں کچرے کا ڈبہ ہے۔ یہ اپنا بیٹا یا بیٹی موبائل میں، اور ماں بولے گی اے بیٹی بیٹی نماز پڑھ لینا، بیٹی بیٹی نماز پڑھ لینا۔ یہ موبائل میں یہ موبائل میں تو میری ماں بہنیں میرے کو دیکھ نہیں رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ موبائل میں اتنی بیزی لڑکی، اتنی بیزی، اور ماں کو یوں اشارہ کرے گی، اور پھر کیا بولے گی، ارے ماں کیا بیچ بیچ میں بولتی رہتی ہے، میرا اتنا اچھا گیم چلتا تھا، ابھی بس میرے کو 1000 پوائنٹ ملنے والے تھی، اب تو بیچ میں ٹوک ٹوک کرتی، میرا گیم پورا خراب ہو گیا۔ وہ ماں کو کہتی ہے، حالانکہ اگر وہ موبائل کو تھوڑی دیر کنارے پہ رکھتی، اگر کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی موبائل کو کنارے پہ رکھے اور محبت سے ماں کے سوال کا جواب دے، ہمارے نبی فرماتے ایک بار ماں کو محبت سے دیکھے گا، ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن نہیں، ہم لوگوں کو ننگا پنا کرنا ہے، آوارہ گردی کرنا ہے، ہم کو پب جی کھیلنا ہے، ہم کو آئی پیڈ پر رہنا ہے، ہم کو گیم کھیلنا ہے۔ ارے میرے پیاروں، میں سورت کی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر سورت کے کچھ پچھلے سالوں میں جاؤ، جو طلاقیں ہوئی ہے، ان طلاقوں کا سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو موبائل ہے۔ طلاقیں جو ہوتی ہے اس کی وجہ موبائل۔ ارے خان صاحب، لڑکیاں سوسائڈ کرتی ہے، غصہ آتا ہے، بلیڈ لیتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ موبائل کا گیم۔ کیونکہ میرے کو پتا چلا کہ موبائل میں جو گیم کھیلتے ہیں نا، اکثر گیم کے اندر بندوق ہوتی ہے، تھاڑ اس کو مارو، تھاڑ یہ بٹن دبایا ہو، 10 گولی نکلی ہے، بٹن دبایا 20 گولی نکلی۔ وہ ایک اپنا دماغ کا ایکشن ایسا بنتا ہے کہ میرے اندر بہت طاقت ہے، میرے اندر بہت غصہ ہے۔ سب سے خطرناک چیز اگر کتابوں میں لکھا ہے روحانی بیماریوں میں، وہ غصہ ہے۔ غصہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور میرے خیال سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، سب سے خطرناک چیز غصہ ہے۔ یہ غصہ جو ہے سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد جلن آتی ہے، جلن، حسد، اس کے بعد بغض یعنی عداوت اور دشمنی آتی ہے، نفرت آتی ہے، اس کے بعد انتقام آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آدمی ایکشن اٹھاتا ہے، یا خود مرتا ہے یا کسی کو مارتا ہے۔ کیا ضرورت ہے غصہ نے، سوسائڈ نے، بلیڈ سے ہاتھ کاٹنا نے، میرا یہ کام نہیں ہو تو ایسا ہو جائے گا، ویسا۔ یہ حضرت حسین ہم کو یہ سکھا کر گئے وہ میدان کربلا میں۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی کمی تھی؟ حضرت حسین کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، کتابوں میں دیکھو ان کا باغ ہے، اور ان کی زمین ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جائیداد ہے، یعنی دنیا ان کے قدموں میں، اور آخرت تو اتنی قدموں میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیں سب کے سب جب جنت میں چلے جائیں گے اور سب جوان بن کے جائیں گے، پھر اعلان ہوگا اے جنت والو، اے جوانوں، اب تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ سارے جنتی آپس میں بات کریں گے، کون آ رہے؟ دروازہ کھلے گا، نبی کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائیں گے۔ تو جن کے قدموں میں دنیا ہے، جن کے قدموں میں آخرت ہے، وہ ایک وقت کی نماز کو جانے نہیں دیتے۔ تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم مہینہ حضرت حسین نے ہم کو پب جی کھیلنا سکھایا؟ حضرت حسین نے ہم کو غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا سکھایا؟ وقت کم ہے، ورنہ میں بہت کچھ بولا ہوتا، ٹائم کم سے کم ہوتا جا رہا۔ بس میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آج میری ماں، بہنیں اور بیٹیاں ارادہ کرے کہ آج محرم ہے، اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی کلپ سنا، ان کی کلپ میں نے پوری سنا، لیکن مجھے 2 جملے بہت پسند آئے کہ محرم مہینہ آیا، اسلام کا نیا سال آیا، نیو ایئر، اسلام کا نیو ایئر آیا، ہم ایک کام کرے، پرانا جو ہوا توبہ کر کے سب معاف کروا دو،
اور اپنی زندگی میں پریورتن لاؤ، چینجز لاؤ، انقلاب لاؤ۔ آج تک میں نے نماز نہیں پڑھا تھا، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں جان جا سکتی مگر میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہماری ماں اور میرے کو تو بہت خوشی ہے، یہاں ماشاءاللہ عورتوں کا مدرسہ چلتا ہے۔ ارے میں قسم اللہ کی یہاں میں لیٹا ہوا تھا کیونکہ میں تھکا ہوا، یہ بھائی آصف بھائی نا، اس کو کوئی ملا نہیں ستانے، میں ملا، اتنی سیڑھی میرے کو چڑھایا، ہارٹ والے پیشنٹ کو کوئی اتنی سیڑھی چڑھاتا۔ خیر میں سیڑھی چڑھ چڑھ کے آ کے یہاں پہ لیٹا، لیکن جب منا بھائی نے مجھے کہا کہ یہاں تو عورتوں کا مدرسہ چلتا اور وہ بھی بڑی عمر کی عورتوں کا مدرسہ چلتا، میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور میں سلام کرتا ہوں میری ان ماؤں کو اور ان بہنوں کو اور ان بیٹیوں کو میں سلام کرتا ہوں جو اس عمر میں آ کے، کیونکہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی کوئی عمر، ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی عمر کیا ہوگی؟ جیسے ہمارے یہاں ہوتا فرسٹ سٹینڈرڈ، سیکنڈ سٹینڈرڈ، تھرڈ سٹینڈرڈ، پھر اس کے بعد ایس ایس سی، اس کے بعد کالج اور پھر یونیورسٹی، سب کی عمریں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ابن قیم کو پوچھا گیا کہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی عمر کیا ہوگی؟ فرمایا من المہدی الی اللحدی، شروع ہوتا ہے مہد سے، ختم ہوتا ہے لحد پر۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو اور لحد کہتے ہیں قبر کی گود کو۔ یعنی قرآن پاک شروع ہوتا ہے سیکھنا سکھانا ماں کی گود سے اور ختم ہوتا ہے، تو بہت مبارک ہے، بہت بہت اللہ کی قسم کھا کر کہوں مبارک ہے وہ میری مائیں اور وہ میری بہنیں اور وہ میری بیٹیاں جو اس عمر میں اور قرآن پاک کو صحیح کرنے کی فکر کرتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ جب قرآن پاک کو صحیح کرتی ہوگی نا منا بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں یہ جب پڑھانے والیاں ہے یا پڑھنے والیاں ہے، یہ قرآن پاک کو صحیح کرتی ہوگی نا، انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، شجر، حجر، سب ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی فرماتے حتی الحیتان فی الماء، سمندر میں بہنے والی مچھلیاں بھی ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہوگی۔ بہت مبارک ہے یہ مدرسہ، بہت مبارک ہے یہ مدرسہ۔ لیکن میں میری جوان بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کر، اپنی بہن سمجھ کر، یوں سمجھو کہ قاری احمد علی تمہارا نکما بھائی یا تمہارا نکما باپ، آج تم ایک فقیر کی طرح تم سے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں، میری ماں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج سے طے کرو کہ حضرت حسین نے جو قدم اٹھائے تھے کہ جان دے دی مگر نماز کو قضا ہونے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھتے چلو، جب بات آئی حضرت حسین آج بھی زندہ ہے، بھلے کتنے بھی خنجر مارے گئے، تلوار ماری گئی، تلوار کی نوک پہ آپ کے چہرے انور کو اٹھایا گیا، مگر حضرت حسین زندہ ہے، کیونکہ بہت پہلے قرآن نے فرمایا تھا جو شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے، اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین زندہ ہے، بولو حضرت حسین۔ اور قیامت میں آمنا سامنا ہوگا۔ میری ماں بہنیں، اس سے پہلے کے سوال ہوئے کہ نبی کے نواسے نے جان دے دی مگر نماز کو جانے نہیں دیا، ہم بھی کہیں گے کچھ نہیں کر سکے، حضرت حسین کی صورت تو لے کر آئے ہیں، نماز کی کیفیت تو لے کر آئے ہیں۔ تو میں ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے الکبائر، کیا نام ہے؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک 17 سالہ لڑکی، 17 یا 18 یا 19 الگ الگ باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا الکبائر کا، عربی میں کتاب ہے علامہ ذہبی کی، تو اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ کوئی 17 18 19 سالہ لڑکی، جیسے آج کل ہماری بیٹیوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ عمر کی لڑکی، وہ نماز کا ٹائم ہوئے نا، اس کی ماں بولے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ خیر میں وہ لڑکی کا واقعہ بتاتا ہوں کہ 18 19 سال کی وہ لڑکی، اس کا انتقال ہو گیا۔ بولو 18 19 سال کی لڑکی کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو گیا، جوان لڑکی گھر میں سے جاتی ہے تو گھر میں رونا دھونا ہوتا ہے۔ خیر انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز ہو گئی، کفن دفن سب ہو گیا۔ اب وہ لڑکی کا بھائی جو تھا، سگا بھائی،
وہ بھی دفن میں شریک تھا. سب روتے روتے گھر آ گئے. جب گھر میں آئے تو وہ بھائی نے دیکھا کہ وہ میرا جو والٹ ہے، والٹ یعنی پاکٹ، میرا بٹوا، وہ کہاں ہے؟ اب اس کے اندر سب امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہوگی. اس زمانے میں چمڑے کے جیسے سب دستاویز جیسے ہوتے تھے اور بڑا سا پیکٹ ہوتا تھا. تو وہ سوچا کہاں. اس کو یاد آیا کہ وہ قبر میں مٹی ڈالتے ڈالتے شاید میرا بٹوا وہاں پہ گر گیا. علامہ ذہبی کہتے وہ لڑکا رات کو پریشان رہا کہ کیا کروں، قبر کھودوں نہیں کھودوں، لیکن کاغذات بہت ضروری ہے. وہ لڑکا گیا تو وہ کہتے کہ اس نے قبر جیسے کھولا تو اس کو اس کا پاکٹ تو دکھا. پاکٹ نکالنے کے لیے اور مٹی جب باہر نکالا تو دیکھا کہ اس کی بہن پوری کالی ہو گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوہے کے سلیے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور لوہے کے ذریعے سے اس کو مارا جاتا ہے اور وہ چلاتی ہے بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے. یہ تو سگا بھائی تھا. اپنی بہن کو اس پوزیشن میں دیکھا، اس نے جلدی جلدی مٹی ڈالا اور سیدھے گھر میں آیا اور دوڑتا دوڑتا گھر میں آیا جیسے بخار چڑھ گیا اور اپنی اماں کو کہتا اماں 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 تیری بیٹی یعنی میری بہن، میں قبر پہ گیا تھا، وہ قبر میں آگ لگی ہے، قبر میں آگ، جہنم کی آگ، ارے لوہے کے سلیے جل رہے ہیں، اس کے سروں پہ مارا جا رہا ہے، بڑی بڑی چٹانیں اتاری جا رہی ہے. ماں 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 تیری بیٹی یعنی میری بہن کا کوئی قصور تھا؟ تو ماں زور سے روئی. کہا ہاں تجھے شاید نہیں معلوم لیکن تیری بہن ایک گناہ کرتی تھی. تو وہ گھبرایا. کہا میری بہن کیا گناہ کرتی تھی؟ کا گناہ یہ کرتی تھی کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا، میں بولتی تھی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ. جب بالکل آخری کچھ منٹ رہتی تھی نا تو یہ پھٹافٹ وضو کرتی تھی اور 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور پھر میری طرف دیکھ کر کہتی تھی ہو گیا، سکون ہو گیا تم کو، پڑھ لی میں نے ظہر، اب پھر عصر میں چلانا. کہا پڑھتی تھی لیکن نفرت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. یہ عذاب جو قبر میں ہو رہا اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو وہ لڑکی کیسی بھی تھی مگر نماز، ارے بولو نا اپنی زبان سے، نماز پڑھتی تھی. بھلے آخری وقت میں پڑھتی تھی مگر وضو تو کرتی تھی، نماز تو پڑھتی تھی. وہ نماز پڑھتی تھی، چلو غصے ہو کر پڑھتی تھی لیکن پڑھتی تھی. اس کی قبر کو اللہ نے جہنم بنا دیا. تو میری وہ ماں اور بہنیں اور بیٹیاں جو فجر پڑھتی ہی نہیں ہیں، ان کی قبروں کا کیا حال ہوگا؟ ہماری قبروں کا کیا حال ہوگا جو فجر بالکل اچھا اور پڑھیں گے نہیں. اور کچھ آپ کو معلوم ہے فجر جو جاتی ہے نا، ہماری 2 لوگوں کی فجر جاتی ہے. بولو ساتھ میں بولو، کتنے لوگوں کی؟ ایک کی فجر جائے گی نا، فجر جائے گی، چلو اس کی آنکھ کھلی، آج کل 7:30 بجے آنکھ کھلی، فجر کا ٹائم نکل گیا. سمجھو آج مثال کے طور پہ 7:30 بجے آنکھ کھلی. اب آنکھ کھلنے کے بعد کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اللہ 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 میری فجر. جیسے کوئی ماں بہن اٹھی رہا صبح 7:30 بجے، رات کو دیر میں سوئی، صبح دیر میں آنکھ کھولی، اب پریشان کہ او اللہ اللہ میری فجر، ارے میرے موبائل میں گھنٹی بجی کہ نہیں بجی. اپنے ہسبینڈ کو اٹھاتی، ارے آپ بھی نہیں اٹھے، ارے فجر کی نماز چلی گئی. پورے گھر میں طوفان ہو گیا. صبح 7:30 بجے فجر کی نماز گئی، فجر کی نماز گئی. اللہ اس وقت فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ میری بندی ہے نا، اس کی فجر کی نماز گئی ہے، ایک گئی ہے، لکھ دو اس نے 100 پڑھی ہے، 100 پڑھی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے تو پڑھی نہیں. اللہ کہتا ہے اس کا جو نفس تڑپا ہے نا، اس تڑپنے کے اوپر میں نے 100 نمازیں لکھ دی ہے، کیونکہ مجھے تڑپتی ہوئی جان بھی اچھی لگتی ہے. اللہ قسم کھاتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ فرماتے جو جان میرے ڈر میں تڑپے اس کی بھی میں آسمانوں پہ قسم اٹھاتا ہوں. اچھا، اور ایک ہماری طرح ہوتا ہے، روز کا روٹین ہے صبح 9-10 بجے اٹھنے کا. اٹھا، ناشتہ کیا، برش کیا، اور کسی نے اس کو کہا فجر کہاں پڑھتا کہاں ہوں میں، تو 15-20 دن ہو گئے، وہ کچھ پڑھا تھا 1 مہینہ پہلے. تو مطلب یعنی اس نے فجر کو، ہمارے نبی فرماتے ایسا بنایا جیسے مچھر، جیسے مکھی، جیسے ہمارے بدن میں مکھی ہے تو کیسا یوں ٹھک اڑا دیا، مچھر بیٹھا اڑا، اس نے فجر کو ایسے اڑا دیا. حدیث کا مفہوم ہے، ہمارے نبی فرماتے یہ چاہے گا تو بھی موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ میری اور آپ کی اور سب کی حفاظت فرمائے. تو میں میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے آج 2 باتیں کہوں گا. ایک تو آج ارادہ کرو کہ ہم نماز پڑھے گی انشاءاللہ، اور دوسرا یہ ارادہ کرو کہ جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ عورتیں آئیں. میں نے کہا نا کہ انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، یہ درخت، یہ پتھر، یہ سمندر کی مچھلیاں، سب قرآن سیکھنے سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے
سب سے بڑا علم، نالج، ایجوکیشن اگر اللہ نے ہمارے واسطے رکھا ہے تو سب سے پہلے قرآن. بولو سب سے پہلے. باقی میں منع نہیں کرتا، ڈاکٹر بھی بنے، ایڈوکیٹ بھی بنے، ہمارے یہ جوان بچے جو ہے ڈاکٹر بنے، ایڈوکیٹ بنے، آرکیٹیکٹ بنے، کانٹریکٹر بنے، حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے. علم ضروری ہے، لیکن سب سے پہلا علم اگر کوئی ہے تو بولو کیا؟ اس لیے قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا چلو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اللہ نے سب سے پہلے غار حرا میں پہلے، سب بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پڑھو نا. اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سب سے پہلے اللہ فرماتے قرآن قرآن قرآن. قرآن ہے تو دنیا بھی تیرے قدموں میں ہے، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہے. اس لیے میری ماں بہنیں، بات ختم کر رہا ہوں، عصر کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے. ہم سب مل کے ارادہ کریں، میں بھی، آپ بھی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نان پورہ میں پہلی مرتبہ لیڈیز پروگرام میں آیا تو آصف بھائی ادھر اتنا اچھل رہا تھا. یہ آصف بھائی نام ہے نا، کہ ہماری تو بہت پرانی دوستی ہے. آپ جب گدا بیگ میں آتے تھے، یعنی آج سے 15-20 سال پہلے وہاں کی دوستی، تو 15-20 سال میں نے کچھ کیا تیرا کھایا؟ کہ 15-20 سال میں تو ملا ہی نہیں میرے کو، اور پھر اوپر سے بولتا قاری صاحب آ جاؤ 15-20 سال کی پرانی ہماری دوستی، تو 15-20 سال میں نے قتل کیا. 15-20 سال تک تو کہاں گیا تھا وہ بولتا. خیر اللہ ہمارے آصف بھائی، آپ سید خاندان کے ہو، آپ کا جو وہ ہے نا لیبل، اللہ کی قسم بہت بڑا لیبل ہے. اس لیے میں آپ کو، بھلے میں کچھ بھی کہہ رہا ہوں لیکن میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے لاکھوں کروڑوں درجے اونچے. کیونکہ میرے کو کوئی پوچھے تو کون سے خاندان کا، تو میں کہوں گا میں نیا مسلمان ہوا، نیو مسلم. اور ان کو کوئی پوچھے تو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. خیر یہ سارے سید لوگ یہاں ہوں گے یا سیدہ ہوں گے، واقعتاً یہ بہت بڑی اونچی نسبت ہے، اور یہ اللہ اپنی طرف سے دیتا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس لیے کوئی کسی بھی خاندان کا ہوگا، کوئی گورا ہوئے، کوئی وورا ہوئے، کوئی میمن ہوئے، کوئی میاں ہوئے، جو ہوئے وہ ہوئے، سب اچھے ہی ہوتے ہیں. لیکن سید کو جو چراغ ملا ہے، جو تارا ملا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملا. اللہ یہ پورے گھر کو قبول فرماوے، اللہ پورے خاندان کو قبول فرماوے. اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹی آئی، اگر میری کوئی بات سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرے، لیکن ارادہ پکا کرے کہ قرآن کو صحیح کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5:30 کو اذان ہوتی ہے. تو 10 منٹ کی دعا ہمارے ڈاکٹر صاحب کروا دیں گے، وہ دعا کروائیں گے. آپ سب لوگ آمین کہیں، اور یہ دعا میں آپ سب دل لگا کے رہے. اور انشاءاللہ پھر یہاں سے پہلے وہ ترتیب بتا دو، عورتیں جائیں گی، ہم جائیں گے. پہلے کون جائے گا؟ ورنہ پھر ناشتہ ہے آصف بھائی؟ صحیح میں 20 سال کے بعد؟ چلو ٹھیک ہے. تو ناشتہ واشتہ کر کے تو عورتیں جتنا جلد ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف جائے. اور اس کا خیال رکھیں، ہم اللہ رسول کی نسبت پر آئے تھے، اس لیے ہماری زبان پر غیبت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے 2 بہن جمع ہوتی ہے نا، فاطمہ نے خدیجہ جمع ہوئیں گی، رقیہ کا کیا ہوا؟ ابھی تیرے باپ کا کیا جاتا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیوں مغز ماری کرنے کا. ہم اللہ رسول کی نسبت پر آئے ہیں، بس سنی اللہ رسول کی باتیں سنی. نماز کا ارادہ پکا، بولو انشاءاللہ. قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا ارادہ پکا. اب اپنے گھر جا کے اللہ کے سامنے روئے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. باقی کوئی غیبت نہیں، کوئی چگلی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. سیدھے سیدھے اپنے گھر پر جانا اور عصر کی نماز کی پابندی کرنا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں. کارڈ کس کو دیا بھائی؟ نیچے دیکھو، یہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے. کیا نام تیرا؟ حسین بیٹا نیچے آ رہا ہے. وہ ایک کارڈ لے کر آیا. یہ کارڈ میں نے بہت محنت سے تیار کیا. میری ماں بہنیں ضرور لے کر جائے، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کو چشمے کے نمبر بہت آتے ہیں اور آنکھوں میں درد بھی بہت ہوتا ہے. پھر ابھی میں نے کچھ دنوں سے دیکھا کہ اور یہ اس کی وجہ بھی ہے، وہ ہمارا موبائل میں جو آنکھیں بہت بیزی ہوتی ہیں نا، تو کتنے لوگوں کو آنکھوں میں جامر آتا ہے.
اور کتنے لوگوں کو موتی آ جاتا ہے، کتنے لوگوں کو جوانی میں کیٹریک آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور آنکھوں میں سے پانی نکلنا، آنکھوں کو دکھنا، آنکھوں کا جلنا۔ یہ آنکھ ایک بہت قیمتی عضو ہے جو مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہم اس کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، جہاں سارا میڈیکل ختم ہوتا ہے نا، وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی۔ یہ جو بیٹا حسین ابھی نیچے گیا اور کسی ماں بہن یا بیٹی کے ہاتھ میں وہ کارڈ دے کر آیا ہے، وہ ضرور لے کر جانا۔ اس میں جو دعا ہے نا، اس میں گارنٹی ہے کہ یہ دعا کس طریقے سے پڑھنا وہ بھی اس میں لکھا ہے۔ اگر وہ پڑھتی رہو گی، آنکھوں کی تکلیف انشاءاللہ موت تک نہیں آئے گی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین غثنا، یا معین المؤمنین عنا، یا محب التوابین تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمن، یا رحیم، یا جار المستجرین، یا امان الخائفین، یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا احد من لا احد له، یا ذخر من لا ذخر له، یا حرز الضعفاء ویا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا منقذ الهلكة، یا منجی الغرقى، یا منعم، یا مفضل، یا جبار، یا منیر، یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے پاپی ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ نالائق، ناہنجار، نمک حرام ہیں۔ اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا ہے۔ اے اللہ تو نے کروڑا کروڑ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ لوگ کھانے کو ترستے ہیں، پینے کو ترستے ہیں۔ اے اللہ تو نے بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی کہ اے اللہ باوجود نافرمانی کے بھوکا نہیں سلایا، پیاسا نہیں سلایا، گھر سے بے در نہیں کر دیا، لوگوں کا محتاج نہیں کیا۔ اے اللہ آج کے حالات اچھے سے اچھا آدمی فقیر بن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ اے اللہ تو نے ہم پہ اپنے فضل کا سایہ فرمایا، کروڑا کروڑ نعمتیں عطا فرمائی۔ صبح سے لے کر رات تک تو اپنی نعمتیں برساتا رہتا ہے، لیکن اے اللہ ہمیں کبھی تیرا خیال نہیں آتا۔ ہم صبح سے لے کر رات تک تجھے ناراض کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں دیکھتا ہے لیکن کبھی تیرا کوئی پکڑ، تیری کوئی غضب نہیں آتا، باوجود نافرمانی کے تیری نعمتیں اترتی رہتی ہے۔ اے اللہ ہم گناہ کر کر کے تجھے ناراض کرتے ہیں، اور تو اپنی رحمتیں برسا برسا کے اپنا فضل دکھاتا ہے کہ میرے نالائق اور میرے نمک حرام بندے کبھی تو میری طرف پلٹ جا۔ اے اللہ ہم کسی کا کھاتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے ایک ٹائم کی دعوت پر ہم اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن تو نے زندگی بھر کھلایا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تے اپنی نعمتوں کا شکر گزاری نہیں کرتے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہماری کمزوری کوتاہی کو معاف کر دے۔ اے اللہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اور جان کے انجانے میں جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے سب سے چھپائے ہیں۔ اے اللہ ابا اماں سے چھپائیں اور بھائی بہنوں سے چھپائیں، لیکن تیرے سامنے سارے گناہ کھلے ہوئے ہیں، اور تو قیامت میں سارے گناہوں کو کھول دے گا۔ تو نے خود کہہ دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو دکھا دے گا، اور ذرے کے برابر گناہ ہوگا تو دکھا دے گا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جس جگہ گناہ کی اس جگہ کو بھلا دیں، جن اعضاء سے کیے ان اعضاء کو بھلا دیں،
اور گناہوں کو اے اللہ معاف کر کے ہماری صاف ستھری زندگی اے اللہ آئندہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو معاف کرے گا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اے اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو معاف کر دیں، اے اللہ حضور کی برکت سے معاف کر دیں، حضور کی برکت سے معاف کر دیں، اے اللہ حضور کی برکت سے معاف کر دیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کرے گا اور جنت کے فیصلے ہوں گے، حضور خوش ہو جائیں گے، اے اللہ ان کی خوشی کی خاطر ہم سب کو معاف کر دیں، ساری امت کو معاف کر دیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، جو باتیں ہوئی اس پر عمل کی توفیق اخلاص کے ساتھ موت تک نصیب فرما، اپنی ذات اور صفات کا یقین نصیب فرما، حضور کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، 5 وقت کی نماز کا اہتمام موت تک کرنے کی توفیق نصیب فرما، اچھی خشوع خضوع والی نماز اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، نوافل کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، دین کے خاطر مشقت برداشت کرنے والا بدن نصیب فرما، اے اللہ بیویوں کو نیک اور صالح بنا، بیویوں کے شوہروں کو نیک اور صالح بنا، جن کے نکاح نہیں ان کے لیے نیک اور صالح، اے اللہ جوڑوں کا انتظام غیب سے فرما، اے اللہ سب کی جائز تمنا اور حاجات کو پورا فرما، قرآن کو سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تسبیحات کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اخلاق حسنہ اخلاق عظیمہ سے مالا مال فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، غیبت سے، بہتان سے، اے اللہ حسد اور کینے سے، اور اے اللہ غیبت اور بہتان اور لالچ اور سے، اے اللہ چغلیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ظاہر اور باطن کی کامل اصلاح فرما، اخلاص کامل نصیب فرما، اے اللہ ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما، جان اور مال اے اللہ آپ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اے اللہ مر جائیں گے تو جان ختم ہو جائے گی، مال دوسرے کا ہو جائے گا، یہ امانت ہے، مرنے سے پہلے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ امانت دی ہے اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جان اور مال صلاحیت کو اپنے دین پر لگانے کی توفیق نصیب فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں ہدایت دے، ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے، قیامت تک کی نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرما کر سارے انسانیت کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا دیں، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں، باطل پہ چلنے سے حفاظت فرما، اے اللہ سب کے جائز تمنا اور حاجات کو پورا فرما، جو جس حال میں پریشان ہیں اے اللہ تو جانتا ہے اور تیرا بندہ جانتا ہے، اے اللہ بندے اپنی پریشانی کو زبان پہ لانے سے بھی اے اللہ بچتے ہیں، اے اللہ تو سب کے جائز تمناؤں کو جانتا ہے، اپنے خزانے غیب سے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولاد و نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہے ہمارا ساری امت کا پورا حصہ نصیب فرما، جتنی شرور اور فتن اور بلیات سے پناہ چاہی ہے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين يا رب العالمين برحمتك۔